बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। पीडीएम की सियासत और पीडीएम के इत्तेहाद का जनाजा बड़ी धूम से निकला है और आज का जो बड़ा ही गर्मा गर्म इजलास था और तलख कलामियों पर मुश्तमिल इजलास था। और एक तो इजलास ख़त्म होता है, इजलास ख़त्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इजलास में क्या होता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या बोलते रहे, और उसके बाद जो बात हुई है मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने खुल के सारा कुछ बता दिया है कि हुआ क्या है। हालांकि मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर भाग गए थे, मरीम नवाज़ आवाज़ें देती रहीं लेकिन मौलाना वापस ना लौटे और बड़ा जो उन्होंने रुख मोड़ा और वापस ना आए। अब उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने फिर सारी खुलकर बात की है और वो उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे वो खुलकर बयान किए हैं। अब आज का जो दिन है, आज का दिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो उनका इत्तेहाद था, आज प्रैक्टिकली उसका ख़ात्मा हो चुका है। और उसमें वजह क्या थी? वजह थी दो घरानों का एक दूसरे को इस्तेमाल करना, और दो घरानों के इस्तेमाल में एक फ़रीक था जो तमाशा देख रहा था और वो शहबाज शरीफ था और वो हमज़ा शहबाज थे। इधर मरीम नवाज़ बेइज्जत हो रही थी, उधर हमज़ा शहबाज मॉडल टाउन एच ब्लॉक में बैठकर खुशियां मना रहा था और वो वहाँ बैठकर जो कह लगा रहा था जब आसिफ जरदारी क्लास लगा रहे थे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पे मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुलकर बात की है वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इजलास होता है और इजलास में सबसे पहले गिले शिकवे शुरू होते हैं। मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान और बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, ये तीन लोग वीडियो लिंक के ज़रिए थे। बिलावल जरदारी में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, उनको पता था कि आज मेरा बाप मेरी फ्रेंड मरीम नवाज़ के साथ जो आज करने वाला है और उनका असल जो चेहरा है, जो उनकी जो फेस है उसके बैक पे जो ओरिजिनल चेहरा है वो आज आसिफ जरदारी खोल कर पूरी पीडीएम के सामने रखने लगे हैं। तो वो खुद भी पर्दे के पीछे छुप गए और उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए सारा जो इजलास था उसको अटेंड किया। तो मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला ये है कि जब इनको सेनेट इलेक्शन से बुरी तरह हार हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा है कि पीडीएम ने जानबूझ के हरवाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और मौलाना, मरीम और नवाज शरीफ ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीते। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन जाता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल पीडीएम को घास नहीं डालनी थी। और ये क्योंकि इमरान खान को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते और ये नहीं चाहते थे कि चेयरमैन का, उनको ये था कि चेयरमैन सेनेट हमारा बन भी जाएगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इमरान खान 2.5 साल पूरे करेगा, इमरान खान को हमने 2.5 साल पूरे नहीं करने देने। अगर 2.5 साल इमरान खान रह गए मजीद तो हमारा जो बच्चा कुच्चा कुछ है वो भी सारा का सारा हमें देना पड़ेगा। वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ इदारों की तरफ से जो उनको दो टोक जवाब मिला था और उनको जो एक ज़बरदस्त किस्म का तमाचा लगा था, और ना मौलाना को कोई घास डाल रहा था ना मरीम को, और इन्होंने हर तरह से मनाने की कोशिश की, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो फिर इनके पास आखिर में यही एक रास्ता था कि ये असम्बलियाँ तोड़ें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं और ये इमरान खान को एक दफ़ा ये घर भेजें। अब इन्होंने अना बना ली थी और अना बनाते बनाते ये इस मुकाम पर पहुंचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का अंदाज़ा है कि किसने हमें हरवाया है और वो इस वजह से इस सारे मामले पर खामोश रहे। आज पूरे इजलास में जो चीज़ डिस्कस होनी थी वो थी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पर जो ड्राफ्ट किया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो रखना था पीडीएम के सामने, लेकिन मामला उधर तक गया ही नहीं। मामला शुरू यहाँ से हुआ कि पहली बात ये हुई इस्तीफ़ों की। मरीम नवाज़ कल कह चुकी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़े देने होंगे। मौलाना फजल रहमान एक दिन पहले कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मीटिंग शुरू होती है तो पहला जो सवाल आता है वो ये है मौलाना फजल रहमान की तरफ से कि इस्तीफ़ों के बगैर अब मामला आगे नहीं चलेगा। हमने आसिफ जरदारी की हर बात मानी है, हम सेनेट इलेक्शन में भी गए हैं, हम ज़िमनी इलेक्शन में भी गए हैं, निकला कुछ नहीं है। अब हर हाल में हमें इस्तीफ़े देख के लॉन्ग मार्च करना होगा और दमादम मस्त कलंदर करना होगा और हर हाल में इमरान खान से जान छुड़वानी होगी। अब हमारा जो रोटी पानी बंद किया हुआ है इमरान खान ने, अब अगर ना खुला तो हम भूख से मर जाएंगे।
دوسری طرف آصف زرداری نے جو سوال کیا، آصف زرداری نے کہا کہ بھائی مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے ریزائن کی طرف آ گئے ہیں، ہم لوگ پارلیمنٹ میں جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، ہم نے پہاڑوں پر جا کر تو نہیں جنگ لڑنی۔ طنز کس پر کر رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان پر، وہ طالبان اور دہشت گردی اور وہ معاملہ ادھر لے کے جا رہے تھے آصف زرداری، اور آصف زرداری نے کھل کے کہا کہ ہم پہاڑوں پر جا کر لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو پارلیمنٹ میں لڑنے والے لوگ ہیں۔ وہاں پھر نواز شریف جب بولے اور نواز شریف نے کہا کہ زرداری صاحب ہم نے آپ کی بات مانی ہے، میری جماعت نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اب آپ کو آنا پڑے گا، تو آصف زرداری نے کہا جناب آپ سے گزارش ہے آپ خود تشریف لے آئیں، اور آپ یہاں آئیں گے تو ہمیں منظور ہے، ہمیں جانیں بھی دینی پڑے، ہمیں لاشیں بھی دینی پڑے، ہمیں جیلیں بھی کاٹنی پڑے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ لندن میں بیٹھ کر آرام سے چائے پئیں، آپ ہمارے اجلاس کا تماشا دیکھیں اور یہاں پہ ہم ذلیل ہوتے رہیں۔ آپ کی بیٹی تو فیمیل ہونے کی وجہ سے اس کو تو بڑی پریولیجز حاصل ہیں، لیکن ہم کہاں جائیں گے، ہم تو پہلے 14 سال جیل کاٹ کے آئے، تو مزید اب اس عمر میں تو ہم جیل نہیں جا سکتے، تو ہم کیوں اپنے معاملات خراب کریں۔ اور ساتھ کہا کہ آپ کے تو سینیٹر اسحاق ڈار بھی نہیں ہے، اور اسحاق ڈار کو آنا چاہیے تھا، اور اسحاق ڈار آ کے الیکشن میں سینیٹ الیکشن میں ووٹ کرتے۔ اس پر مریم نواز بھڑک اٹھی۔ مریم نواز نے کہا زرداری صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، میرے باپ کی جان کو خطرہ ہے، پہلے 2 دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اور یہاں پر ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے جیل میں، آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ اب یہ نواز شریف وہ واحد شخص ہے، پہلے عدالتیں یہ بات کرتی تھیں، اب دیکھیں زندگی کا ضامن تو اللہ ہے، اب نہ وہ بیماری پہ زندگی موت کا کوئی حساب ہے، نہ وہ ایج پہ رکھا گیا ہے، وہ تو جب اللہ پاک کی طرف سے ایک مقرر وقت ہے، وہ چاہے پہلے مریم کی آ سکتی ہے، چاہے وہ پہلے زرداری کی آ سکتی ہے، چاہے وہ جس کی بھی آ جائے، لیکن اب یہ جو ضمانت مانگی جاتی ہے نا زندگی کی، یہ کوئی انوکھا نواز شریف جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی انوکھا انسان ہے جس کی زندگی کی ضمانت پہلے عدالتیں مانگتی ہیں، آج مریم نواز ضمانتیں مانگ رہی ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ضمانت دیں گے۔ اور آصف زرداری نے کہا میرا مقصد یہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ کا مقصد یہی ہے، 83 ووٹ ہم نے نیشنل اسمبلی کے آپ کو دیے، اس کے بعد ہم نے 17 ووٹ سینٹ میں دیے اور 1 ووٹ نہیں دیا، اور اس کے اوپر ہمیں باتیں سنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ہمارے اوپر طنز کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کسی کا باپ بھی نواز شریف کو نہیں لا سکتا، نواز شریف کی زندگی پہ ہم رسک نہیں لے سکتے، نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے، نواز شریف نے بہت مشکل وقت کاٹی ہے، ہم اپنے لیڈر کو شہید نہیں کروانا چاہتے، ہم اپنے لیڈر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیڈر سے سارے معاملات جو ہیں سیاست کے وہ ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ آصف زرداری نے کہا اگر میری بات آپ کو بری لگی ہے تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کا دل دکھاؤں، میرا مقصد تو فیکٹس پر بات کرنا ہے، اگر آپ کو وہ برے لگیں اچھے لگیں یہ اب آپ کی مرضی ہے، لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف جب تک باہر بیٹھے ہم سے استعفوں کی امید نہ رکھنا، ہم نہ سندھ حکومت چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم پارلیمنٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر نواز شریف پاکستان واپس آ جاتے ہیں، وہ اپنا جیل کا سفر شروع کرتے ہیں، ہم لوگ بھی جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب ان کی صحت کے حوالے سے بات ہوئی تو وہاں بلاول زرداری بولے اور انہوں نے کہا صرف نواز شریف بیمار نہیں ہیں، آصف زرداری بھی بیمار ہے، آصف زرداری کی بیماری شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میاں صاحب سے زیادہ جو ہے وہ سیریس بیمار ہوں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں بلاول زرداری نے کہا کہ ویڈیو لنک پہ آپ کو نواز شریف بھی نظر آ رہے ہیں، آصف زرداری بھی نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کون بیمار زیادہ لگ رہا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیماری کس کی ہے اور کون زیادہ بیمار ہے۔ تو آپ میرے پاپا کے خلاف بات نہ کریں، یہ بیسیکلی پاپا کو بچانے کی لڑائیاں تھیں، اور آج پاپا آپس میں لڑ گئے تو پھر وہ جو جوڑی تھی وہ بھی آپس میں لڑ بیٹھی، اور بلاول زرداری نے بھی مریم نواز کو سنا دی۔ مریم نواز کیونکہ وہ بہت تیکھی ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گایا کرتی تھیں، اب جب ان کو گھاس نہیں ڈالا جاتا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتی ہیں، تو وہ پھر منہ پھٹ ہیں، وہ پھر جب بولتی ہیں تو وہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس کے خلاف کیا بات کر رہی ہیں، ویسے ہی جیسے وہ اداروں کے خلاف زبان درازی کرتی ہیں ویسے ہی آج آصف زرداری کے خلاف زبان درازی ہوئی۔ خیر معاملہ آپ کے سامنے ہے، پریس کانفرنس تک آ جاتا ہے اور یہ میڈیا پر ڈسکس ہونے لگ گیا تھا، لیکن جب پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے یوسف رضا گیلانی ایک طرف کھڑے ہیں، مولانا درمیان میں، ایک طرف مریم نواز ہیں، وہ آرام سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا استعفوں کا آپشن تھا، استعفوں کے آپشنز پہ 9 جماعتیں تیار ہیں، 1 جماعت تیار نہیں ہے، انہوں نے ٹائم مانگا ہے اس لیے لانگ مارچ ہم ملتوی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے مولانا جو بڑی دھمکیاں لگایا کرتے تھے اور بڑی تقریریں کیا کرتے تھے اور بڑے دعوے کیا کرتے تھے، وہی مولانا آج ٹھوس ہو گئے اور 2 منٹ کی پریس کانفرنس کر کے وہ واپس مڑے
اور میڈیا چیختا رہا، آوازیں لگاتا رہا اور مولانا نے نہ دیکھا۔ پھر مریم نے بھی بلایا کہ شاید میرے بلانے پر آ جائیں گے، لیکن آج مولانا کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر مریم نواز نے وہی کہا کہ میرے باپ کو کوئی بلا نہیں سکتا اور یہ کوئی شرط نہیں ہے، میں ہوں نا میاں صاحب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ مریم نواز کو یہ لگتا ہے کہ جب میں ہوں تو نواز شریف کی کیا ضرورت ہے، جب میں سارے فیصلے کر رہی ہوں مجھے کیوں نہیں لیڈر مانتے، مجھے کیوں نہیں اہمیت دی جاتی، پھر نواز شریف کی کیوں بات ہوتی ہے، میں ہوں نا، مجھے میرے ساتھ بات کریں، میں ریاست کو چلاؤں گی اور میں سیاست کو چلاؤں گی نون لیگ کی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جواب آئے گا ہم اس حساب سے اپنا لاہ عمل تیار کریں گے۔ بعد میں مولانا فضل الرحمان نے جیو سے بات کی اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم بڑے فیڈ اپ ہوئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ ہے یا ان کا جو جس طریقے سے انہوں نے آج گفتگو کی ہے، جس طریقے سے آج انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے آج ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور جمہوریت یہ نہیں ہوتی، جب جمہوریت یہ ہے کہ 10 میں سے 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں استعفے دیں تو استعفے دینا ہوں گے، وہ استعفے نہیں دے رہے، اس کی وجہ سے ہم فیڈ اپ ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں، ابھی تک پی ڈی ایم برقرار ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی وہ سارے معاملے پر ہمارا ساتھ دے گی۔ اب وہ کیا ساتھ دے گی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو ہی نہیں سکتا سندھ حکومت چھوڑے۔ سندھ حکومت ان کی لاٹری لگی ہوئی ہے، وہ اربوں روپے کے ڈیلی کے حساب سے کرپشن کر رہے ہیں اور انہوں نے پورا سندھ برباد کر دیا ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ 2.5 سال مزید وہ سندھ کی عوام کو بخش دیں۔ وہ کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے اور وہ کبھی سندھ حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ حکومت نہیں چھوڑیں گے تو استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارا کچھ کرتی رہی۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف تماشا دیکھتے رہے، حمزہ شہباز گروپ تماشا دیکھتا رہا اور مریم نواز اسلام آباد میں جو بڑے روب کے ساتھ اور بڑے دبدبے کے ساتھ گئی تھی وہیں سے ذلیل ہو کر واپس نکلی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کیا ان کی دوبارہ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوگا، حلالہ ہوگا یا یہ جو طلاق ہے یہ برقرار رہے گی۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔